تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے۔ یہ فکرہ تو پرانا ہوا، مگر کیا کروں، آج بھی قابل اطلاق ہے، تو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ سوال ہے، کیا دین کسی مخصوص طبقے کے لیے آیا تھا؟ اور بھی سوال ہیں، عام حالات میں یعنی روزانہ کیا دینی فرائض کی ادائیگی چاہی گئی ہے؟ سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں، ہونے بھی چاہیے اگر آپ حد سے زیادہ عقل بند نہ ہو تو۔ اللہ پاک نے انسان بنایا اور اس کو خود ہی اس کی تخلیق کا مطلب بتایا، سمجھایا۔ سبق تھا کہ یاد رہے وہی مالک ہے اور رہے گا، انسان بندہ ہے اور رہے گا، اور احکامات تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ اس نے ہر انسان کو ظاہری آنکھ دی، یعنی جو سر پر لگی نظر آتی ہے، اور باطن کی آنکھ جو نظر تو نہیں آتی مگر سر والی آنکھ کی طرح، مگر استعمال ہوئی ہو تو نظر آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے اگر سنا ہو تو۔ دنیا چونکہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس لیے جس نے جنم لیا اس نے ہی جانا۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، تناسب کا معیار وہی طے کرتا ہے۔ اس کے سب کو دینے کا ڈھنگ الگ ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے سب ایک سے نہیں بنائے، تو فکر کس بات کی ہے؟ جس کو اس نے جتنا دے کر بھیجا ہے اتنی ہی آزمائش ہے، اتنے کا ہی حساب ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے کندھوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کہ تم اٹھانے کی سکت رکھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کسی کو رات بھر کھڑا دیکھ کر خود کا ماتھا نہیں پھوڑنا۔ معلوم بھی نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ گمشدہ نوٹس تلاش کر رہا ہے۔ رب نے نقل کرنے کے لیے نہیں، عقل استعمال کرنے کے لیے بنایا اور بھیجا ہے۔ ہر شخص کا خود کی زندگی پہ اعتماد اور بڑھوتری اللہ کو پسند ہے، وہ اس راہ میں ہی برکت ڈال دیتا ہے جس راہ میں کوشش ڈالی جائے۔ آپ راہ ہدایت میں ڈالو نا۔ راہ ہدایت وہی ہے جس پہ چلنے کے لیے بندہ بنایا گیا ہے، اور بندہ وہی ہے جس کے لیے راہ ہدایت بنی ہے۔ روز دن شروع کرنے کا اور اختتام کو پہنچانے کا طریقہ تو اللہ نے بتا دیا ہے، اس کے نام سے شروع، اسی کے نام سے مکمل۔ ہم تو بس خود کے بہانے دیکھتے ہیں کہ کس کماش کا بہانہ بنایا جائے حکم عدولی کا۔ عمرہ میں سے ہوں تو خود کے لیے وقت نہیں، اولاد کے لیے نہیں، اندیکھے کو کیا دوں؟ غربا میں سے ہوں تو روٹی کی فکر سے باہر نکلوں کہ مسلح پہ بیٹھوں، رب کو یاد کروں، یادداشت ہی نہیں رہی اس پیٹ کے علاوہ۔ دونوں طبقوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ رزق کا قلمدان تو رازق نے خود کے پاس رکھا ہوا ہے۔ خیر، اب اگر میں بیچ کا بلا ہوں تو میں عبادت کرنے کا وقت پاتا ہوں، یہی سنا ہے، دیکھا بھی ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ نہ میرے پاس زیادہ ہے کہ گن گن کے رکھوں، نہ کم ہے کہ روتا پھروں، اللہ کا احسان ہے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب میں یہ سمجھا کہ عبادت مجھے ہی کرنی ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ ارے بھائی، ایسا نہیں ہے، کسی بہانے بنانے والے کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، یہ سوچنا بھی نہیں کہ معافی ہوگی۔ جو آج کل کا جملہ ہے نا، وہ رحمان ہے، اس کو ہماری عبادت سے کیا؟ ارے کیا ہے تو ہی کرنے کو کہا ہے نا، یہ سب رویے ہیں، دینا ماپنا اس کا کام ہے، کیا اور کیسے دے گا ہم کو نہیں معلوم۔ القرآن سے یہ معلوم ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ذرا برابر بھی ناانصافی نہ ہوگی، ہر کسی کو خود کا ہی کام کرنا پڑے گا، اسی کا حساب ہوگا، سزا یا جزا۔ جس بھی کماش کے آپ بنے ہو، بھلے روڑی کوٹنے والے یا راج کرنے والے، رب کا سب کے لیے اصول ہے، جو جیسا بوئے گا ہو بہو ویسا ہی کاٹے گا۔ مالک عادل جو ٹھہرا، فرض فرض ہے اور حد بتا دی ہے اس نے۔ حج فرض ہے اگر استطاعت رکھتے ہو تو، زکوٰۃ دو اگر ہمت ہو تو، روزہ فرض ہے صحت ہو، غریب الوطنی بھی نہ ہو تو، مگر نماز چلتی سانس تک فرض ہے، جیسے بھی حالات اور واقعات ہوں۔ جب ہمت ہے تو کھڑے ہو کر، وگرنہ بیٹھ کر، وگرنہ لیٹ کر، نہیں تو اشارے سے ہی۔ سفر میں ملا کے پڑھ لو، مختصر کر لو، اور تو اور حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، تو امیری غریبی عقل مند کے لیے یا عقل بند کو کہاں معاف ہوگی؟ عام کہنے لگے ہیں، آبا فراغت میں تھے، لو لگائے رکھتے تھے اور مسلح بچھائے رکھتے تھے۔ آبا کی زندگی بھی فارغ نہیں تھی، ان کو خود کے جمیلے تھے، خود کی طرح کی مصروفیت تھی، آج ہم کو خود کی طرح کی ہے۔ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، ہاں نیت میں آیا ہے۔ ہم حد درجہ نہ ڈر، سرکش، ناشکرے اور بے حیا ہو گئے ہیں، مزید ہوتے جا رہے ہیں۔ سمجھ لو نماز فرض تھی، فرض ہے اور فرض رہے گی مقررہ اوقات میں، مگر کہ مجبوری ہو تو اس کی فرصت تو نکالنی ہی پڑے گی۔